علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 9 مسیلینیس پارٹ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 1 سے لے کر چیپٹر 8 تک تمام سیکشنز ان کی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کا یہ آخری پارٹ ہے، جس میں ٹوٹل 66 تک سیکشنز ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 55 تک تمام سیکشنز ڈسکس کیے۔ آج سیکشن 56 ڈسکس کرنے والے ہیں۔ Section 56 is about discharge of a child from a child protection institution or from the care of any person to whose care he was entrusted۔ اس کا میں آپ لوگ کو ایک خلاصہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو پھر جب دیکھیں گے تو اس پیراگراف کو پڑھ لیں، لیکن میں آپ لوگوں کو سمرائز فارم میں یہ بتاتا ہوں کہ بچے کو ڈسچارج کرنے والا عمل یہ یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ڈسچارج بچے کو فارغ کرنے والا عمل چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن سے یا جس کے پاس وہ رہتا ہے، یعنی جس بندے کی کسٹڈی میں وہ بچہ ہے یا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن ہے، ان دونوں کی کسٹڈی میں اگر وہ بچہ ہو تو اس کا ڈسچارج والا عمل پاسبل ہے۔ تو عدالت کسی بھی ٹائم اس بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یا فارغ کیا جا سکتا ہے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن سے۔ تو یہ سیکشن یہاں پر یہ ایکسپلین کرتا ہے۔ The Commission may at any time order a child at risk to be discharged from a child protection institution either absolutely or، یعنی اس کو یا تو مکمل فارغ کیا جاتا ہے یا کوئی کنڈیشن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ڈسکس 56 کے بعد 57 ہے ٹرانسفر بٹوین چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن آف لائک نیچر ان ڈفرینٹ پارٹس آف پاکستان۔ اس کا بھی میں آپ لوگوں کو ایک خلاصہ بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکشن کے مطابق چائلڈ ایٹ رسک کو، یعنی وہ بچہ جو چائلڈ ایٹ رسک ہے، اس کو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن سے ایک سی پی یو سے دوسری سی پی یو میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ اور اس میں پریارٹی کس چیز کو دینا پڑے گا کہ اگر بچے کی ڈومیسائل، لیٹ سپوز یہ فیصلہ ڈومیسائل کے بیس پہ ہوگا، اگر بچہ مردان کا رہنے والا ہے تو اس کو مردان سی پی یو میں رہنا پڑے گا، اس کو وہاں پر ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اگر بچہ پشاور کا ہے تو اس کو ادھر پشاور والی سی پی یو میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ شرط آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ بچے کے ٹرانسفر ایک سی پی یو سے دوسری سی پی یو میں پاسبل ہے، اور زیادہ پریارٹی کس کو دینے پڑے گی کہ جہاں پر اس بچے کی ڈومیسائل بنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ پھر اس میں دیکھ لیں۔ سیکشن 58 انٹرنیشنل اوبلیگیشن۔ اس سیکشن کا میں آپ لوگوں کو یہ خلاصہ بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل اوبلیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشن کا مطلب کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ لیٹ سپوز بچے کے جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں اس کو بھی اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ بچے کے جو بیسک رائٹس ہیں اس میں شامل ہے اس کی ایجوکیشن، اس کی کیئر، اس کی گارڈینشپ، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو انٹرنیشنلی جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق اس کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ ایسا عمل یا ایسا پوائنٹ نافذ العمل نہیں ہوگا جس کو ہمارے پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے ساتھ اس کی کوئی کنٹراڈکشن ہو۔ اگر 1973 کی آئین اس کو اپروو کرتی ہے تو پھر پاسبل ہے۔ وہ تمام انٹرنیشنل اوبلیگیشن انہوں نے
اوبے کرنا ہے، یعنی انٹرنیشنل جتنے بھی بچے کے رائٹس ہے اس کو پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ 59 آفیسر ٹو بی پبلک سروس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیسر لوگوں کا سرونٹ ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ آفیسر نے اپنی طرف سے کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا بلکہ لوگوں کی خدمت کرنی۔ تو سیکشن 59 از اباؤٹ آفیسر ٹو بی پبلک سروینٹ، لوگوں کی غلام کی شکل میں خدمت کرنی ہے انہوں نے۔ 60 سیکشن 60 پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن انڈر دس ایکٹ، اس سیکشن کے مطابق جتنے بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو حفاظت ملے گی، یعنی اس کی پروٹیکشن پاسبل ہوگی۔ کسی بھی قانون کو جب نافذ العمل لایا جائے گا تو تمام رولز ریگولیشن کے لیے یہاں پر اس سیکشن نے پروٹیکشن دینی ہے کہ اس کو انشور کیا جائے۔ سیکشن 61 ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لاز، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لاز کا مطلب ہے کہ ایک قانون بن گیا، اس کے اوپر دوسرا قانون آ سکتا ہے اگر وہ اس سے بہتر ہو۔ لیٹ سپوز ایک قانون ہے 2010 کا، 2011 میں ایسا قانون آیا کہ وہ اس سے بہتر ہے، بچے کے رائٹس کو زیادہ انشور کرتے، وہ اس میں بچے کی فلاحی زیادہ پاسبل ہو، تو پھر اس قانون کے مطابق اس کی اوور رائڈنگ پاسبل ہے، اس کو اوور رائڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک کو ختم کیا جائے گا، اس کے اوپر دوسرا لاگو ہوگا۔ اور 62 سیکشن 62 میں کیا بتاتا ہے؟ پاور ٹو میک رولز اینڈ ریگولیشن، تمام رولز ریگولیشنز، تمام پروسیس کے جتنے بھی رولز ریگولیشن ہیں، یعنی چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن بنانا، کمیشن بنانا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کے لیے جو رولز ریگولیشن بنتے ہیں وہ ہے 62 سیکشن 62 کے مطابق تمام رولز ریگولیشن بنائے جائیں گے۔ ریپیل کا مطلب کیا ہے؟ اینلمنٹ، اینلمنٹ کا مطلب منسوخی کا عمل ہے، لیکن منسوخی کا عمل جب یہ آپ لوگ یہ پیراگراف پڑھیں گے تو اس کا میں آپ لوگوں کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ ایک قانون کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، ایک سیکشن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی پروسیڈنگ ہو چکی ہوتی ہے اور جتنا ڈیٹا کلیکشن ہوا ہو، یا جو رولز ریگولیشن بنائے گئے ہیں، یا کسی کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے ریسیو کیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں ایز اٹ از رہیں گے، اس کو ختم کرنا ناممکن ہوگا۔ صرف منسوخی ہوگی، منسوخی والا عمل ہوگا، لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ تمام پروسیڈنگ جو اس سے پہلے ہو چکی ہے وہ ایز اٹ از رہیں گے، اس کی منسوخی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ منسوخی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے۔ لمیٹیشن 66 از اباؤٹ لمیٹیشن، کچھ لمیٹیشن ہے، کچھ پابندیاں ہیں کہ ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ناٹ وithstanding anything contained in any other law for the time being enforced no government، اچھا کچھ لمیٹیشن ہے، کچھ پابندیاں لگائے گئے ہیں اس سیکشن کے مطابق، اگر عدالت یا اس سیکشن کے مطابق کوئی چیز انہوں نے اپروو کیا تو ٹھیک ہے، ادروائز کسی بھی گورنمنٹ ادارے یا پرائیویٹ ادارے یا کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے سوشل یا ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرے، یہ ان کو الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر اس سیکشن نے اس کو الاؤ کیا تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز یہ ان کے اوپر پابندی ہوگی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرنا ہے، خود سے کوئی بھی سروسز نہیں دینے۔ اور 66 کے بعد 65 ہے کمپلینٹ اگینسٹ کمیشن، کمیشن کے خلاف اگینسٹ کوئی کمپلینٹ آیا تو کمیشن اس کے لیے انسریبل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن تو سارا عمل کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف کسی پرسن نے یا کسی آرگنائزیشن نے کوئی کمپلینٹ جمع کی تو پھر کمیشن اس کے لیے انسریبل ہوگا۔ کس کو انسریبل ہوگا؟ چیف ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا پروونس، پروونس کا جو چیف ایگزیکٹو اتھارٹی ہوگا وہ اس کے لیے انسریبل ہوگا، اور اس نے اپنے جواب کو ختمی شکل دینے کے لیے ان رائٹنگ فارم میں انہوں نے تمام چیزیں پرووائڈ کرنی ہے ایز اے پروف چیف ایگزیکٹو۔ اور
یہاں پر ایک شرط لگائے کہ پرووائڈیڈ دیٹ نوشن، اگر کمیشن کے خلاف کوئی عمل کوئی انکوائری ہو گئی وہ اس میں صحیح ثابت ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی رپورٹ وغیرہ جمع نہیں کرنی. لیکن اگر اس کے خلاف انکوائری ہو گئی اور وہ غلط ثابت ہو گیا تو پھر کمیشن انسریبل ہوگا. اور 66 از اباؤٹ ریموول آف ڈیفیکلٹی. یہاں پر اس میں تمام سیکشن میں جتنے بھی ڈیفیکلٹیز آئیں گے تو وہ ڈیفیکلٹیز کو ختم کرنے کے لیے گورنر نے ان تمام ڈیفیکلٹیز کو ختم کرنا ہے اور اس کو انشور کرنا ہے. تو یہ سیکشن 66 از اباؤٹ جتنے بھی اس عمل میں مشکلات آئیں گے انہوں نے اس کو ختم کرنا ہے. کس نے ختم کرنے؟ گورنر آف موجودہ حکومت یا پروونس کے. اور آخری سیکشن ہے ریپیل آف دا آرڈیننس نمبر 2 آف 2000. ریپیل آرڈیننس نمبر 2 2010 کی منسوخی پاسبل ہے، اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. جتنے بھی سیکشنز ہیں اس میں منسوخی عمل پاسبل ہے. یہ بتاتا ہے کون؟ سیکشن نمبر 66. سیکشن 66 از ٹیلنگ کہ ریپیل کا عمل یعنی منسوخی کا عمل پاسبل ہے 2010 کا کسی بھی ٹائم خیبر پختونخوا اس کو ریپیل کیا جا سکے. یہ تھا آخری سیکشن چیپٹر نمبر 9. اور آج ہم نے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ 2010 کا تمام سیکشن ختم کیے. اس سے پہلے ہم نے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرے. آج اس کا آخری ویڈیو تھا. اس کے بعد ہم JJSA 2018 پھر UNCRC، اس کے بعد MCQs کا سلسلہ شروع ہوگا. MCQs کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم پاس پیپر ڈسکس کریں گے. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بل والے آئیکن کو دبائے، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ، ہینگ یور ٹائم. السلام علیکم.